شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں برتن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سائے دار درخت کے نیچے گدوں سے سامان اتارا، ان کے آگے دانا ڈالا، خود وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں ایک شخص ان کی جانب آ رہا ہے۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچے والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد تم برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بنانا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو۔ کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ الناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو یا ہرس جاگ اٹھے، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ شیطان کی مکروہ چال سے بچ گئے تھے۔